کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں۔ اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین، اس دنیا میں جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، یہ حرب و ضرب کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا، بلکہ یہ دنیا کا زیادہ تر ایک عہد جو ہے یہ جنگ و جدل سے عبارت رہا ہے۔ جنگ و جدل ہوتی رہی، دنیا میں بہت بڑے انقلابی لوگ آئے، بہت بڑے سلاطین آئے، بادشاہ آئے۔ یہ معاشرہ جب سے قائم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جتنے بھی آئے، یہ جنگ و جدل کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا۔ ہم اس پوری تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو ان کی 950 سالہ حیات طیبہ میں ہمیں 950 سال وہ تقاریر بھی، وعظ و نصیحت بھی، خطبات بھی دیتے رہے، لیکن کوئی ایک ایسی انقلابی اس کی تعبیر ہمارے سامنے نہیں آتی جس کو بطور مثال پیش کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگوں کا سلسلہ دیکھ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائیں تو ہمیں جتنے بڑے کیسر و روم جیسی ہستیاں آئیں، عظیم سلاطین آئے، لیکن کوئی ایسا ایک انقلابی جو ریڈیکل سٹیپ ہو اس کی ہم اس کو بطور مثال جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ریاست مدینہ کو تشکیل دینے والے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنی بعثت کا اعلان کرتے ہیں۔ 13 برس تو آپ کا وہ عقیدہ توحید کا بیج بوتے گزر جاتی ہے، اذہان میں فصلیں کاشت کرتے گزر جاتی ہے، لیکن ایک 10 سالہ پیریڈ جو آپ کو ملتا ہے، جو آتے ہی آپ مدینہ میں ایک ریاست تشکیل دیتے ہیں جو کہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست ہوتی ہے، اور اس اسلامی ریاست کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو آپ نے دفاعی لڑائیاں کی ہیں ان کو جہاد کا نام اللہ رب العزت نے دیا، اور جو اس ضمن میں جو لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے قتال میں، تو اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے ایک بہت خوبصورت ایک انگریز کا جو ہے وہ مقولہ ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ the Moses was a militant prophet, the Christ was a baby prophet, while Muhammad was a statesman prophet۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وار اسٹریٹجی ایک ایسی استعمال کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 83 غزوات اور سرایا جو ہے وہ پیش آتے ہیں، جس میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 27 کے قریب جو تھے وہ غزوات تھے،
اور 47 کے قریب جو ہے وہ سرایہ تھے۔ اگرچہ ابن اسحاق اور واقدی اور اس پر بحث کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس میں 8-9 جو ہیں وہ معروف غزوے جو ہیں وہ اس میں وجود میں آئے۔ لیکن حیرت کی بات اس میں یہ سامنے آتی ہے کہ اس میں یہ جو حساب کتاب کرنے والے ہیں انہوں نے جو اپنا حساب کتاب کیا تو کسی نے کہا کہ 300 کے قریب جو ہیں وہ اس جتنی جنگیں 10 سال میں ہوئیں وہ اس میں جو ہے اس 10 سالہ جنگوں میں 300 یا 302 یا 300 کسی نے 3 لکھ دیے، لیکن میں نے جو تحقیق کی اس میں 282 صرف آتے ہیں۔ 282 جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی شہید ہوتے ہیں، اور مخالف کے یہ نہیں ہے کہ سروں کے انبار لگا دیے، وہ میکسیمم جو مخالفین کے کفار کے مرتے ہیں، اللہ کا نام نہ لینے والوں کے مرتے ہیں، جس میں کیسر روم بھی شامل ہے، ہرکل جیسی بڑی سلطنتیں شامل ہیں، ان کو ملا کر ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 1000 سے آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن اس کے ضمن میں جو ایک ریاست وجود میں آتی ہے اور اس کا جو دائرہ کار محیط ہوتا ہے وہ 10 سے 12 لاکھ مربع میل پر ہوتا ہے، اور یہ ایک انقلاب ایسا ہے کہ ان لڑائیوں کے نتیجے میں نتیجتاً 10 سے 12 لاکھ مربع میل پر مشتمل جو ہے ایک ایسی ریاست وجود میں آتی ہے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ قانون چلتا ہے۔ آج ہم ان جنگوں میں پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے، وہ بھی اپنے لحاظ سے ایک منفرد غزوہ تھا کہ اللہ کے نام لیوا ایک طرف تھے اور دوسری طرف جو ہے اللہ کو نہ ماننے والے تھے۔ اس میں انفرادیت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اسلام لے آتے ہیں تو ان کا بیٹا جو ہے ان کے مد مقابل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھانجا مد مقابل ہے۔ اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہیں ان کے چچا مد مقابل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دنیا کا منفرد غزوہ تھا، اور اس کے بعد غزوہ موتا آتا ہے، یا غزوہ موتا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ غزوہ آتا ہے تو یہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد غزوہ جو ہے یہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک طرف صرف 3000 ہیں، ادھر غزوہ بدر میں 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے، لیکن ادھر جو ہے 3000 ہیں اور 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر جرار ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس 2 لاکھ کے لشکر جرار کو 3000 جو ہیں وہ کس جرت اور ہمت سے جو ہیں پسپا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آج غزوہ موتا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے اس مکس نیوز کے شرکاء میں ماشاءاللہ مولانا عبدالعزیز سعیدی صاحب ہیں، آپ مختلف فنون پڑھاتے ہیں، ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی درسگاہ، اور وہ درسگاہ جن کی تشکیل، جن کو قائم کرنے والے جو ہیں غزالی زماں حضرت سید احمد سعید کاظمی، بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام، علم و ادب کی دنیا میں بھی بہت بڑا نام، بہت بڑے مفسر، محدث۔ آج ان کی درسگاہ کے ایک استاد جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا صاحب، ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ حافظ محمد عثمان سعیدی ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی سکالر ہیں، محقق ہیں، تحقیق کے طالب علم ہیں، اور تحقیق بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ آج شریک کار ہیں۔ پہلی بار حافظ صاحب ہمارے ہاں، بلکہ دونوں آج شرکاء جو ہیں پہلی بار تشریف لائے ہیں، ہم دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں، اور گفتگو کے آغاز میں آپ یہ غزوہ کیا ہوتا ہے اور یہ سرایہ جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا ناظرین کو ان کا تعارف بھی کرا دیں گے، اور غزوہ موتا سے آغاز کرتے ہیں، آپ اس کا تعارف بھی کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ۔ میرا یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں ایسے کسی چینل پر آپ کے ناظرین و سامعین سے مخاطب ہوں۔
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو مارکہ حق و باطل برپا ہوئے، تو ان میں وہ مارکے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، ان کو غزوہ اور زیادہ کو غزوات کہا جاتا ہے۔ اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی سرکردگی میں کوئی مہم روانہ فرمائی تو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ جس غزوے کا ہم ذکر کرنے آج بیٹھے ہیں، غزوہ موتا، اور جیسے آپ نے خود فرما دیا کہ اسے موتا بھی پڑھتے ہیں، میں موتا اس لیے پڑھتا ہوں کہ امام ابن حجر عسقلانی نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں باقاعدہ اس کا اعراب، اس کی حرکات ضبط کی ہیں۔ تو یہ غزوہ جو ہے، ویسے تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس میں بظاہر شرکت نہیں فرمائی اور اس کو سریہ کہا جانا چاہیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہتمام سے لیا، اور وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قاصدوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا مختلف لوگوں کے پاس۔ تو ہرقل کی طرف، شاہ روم کی طرف جو قاصد بھیجا تھا، تو اس کو رومیوں کے ایک سردار نے، شرحبیل بن عمرو جس کا نام تھا غسانی، اس نے حضرت حارث بن عمیر ازدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے، اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ تم سرکار کا نام لے کر، ظاہر ہے کہ اس نے اچھے اس میں نہیں لیا ہوگا، تو پوچھا کہ تم ان کے قاصد ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ان کا قاصد ہوں، اور مقصد بتایا، تو اس نے آپ کو گرفتار کر لیا، پہلے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ کو شہید کر دیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ دل گرفتہ ہوئے، اور آپ نے اس کے خلاف اقدام کرنے کا سوچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے واپس تشریف لائے تھے غالباً ذی الحجہ میں، اور یہ غزوہ جو ہے برپا ہوا سن 8 ہجری میں جمادی الاولیٰ میں۔ یہ پیش ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے 3000 صحابہ کو یہ مہم تفویض فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ روانہ ہوں۔ تو مقام جرف ہے، وہاں پر صحابہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، سرکار تشریف فرما ہوئے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت صحابہ کو ہدایات بھی عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ سربراہ کا اعلان اس طرح کیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو علم اسلام تھمایا اور فرمایا کہ ان کی... مولانا صاحب، ہم حافظ صاحب کی طرف ذرا جاتے ہیں اور گفتگو کو پھر آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، یہ جو چل رہی ہے، مولانا صاحب نے بہت اچھا تعارف کرا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک خاص بات ہے کہ ایک تو یہ فرمایا کہ زید بن حارثہ کو، پھر اگر یہ شہید ہو جائیں تو فلاں کو، فلاں شہید ہو جائیں تو فلاں کو، اگر فلاں شہید ہو جائیں تو پھر آپ بالاتفاق جو ہے جس کو چاہیں بنا لیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ شہید ہوں گے، یہ بھی شہید ہوں گے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں آپ کا شاگرد بھی ہوں، اور ایم فل میں آپ سے جو ہے وہ مقالہ جو ہے اس کی نگرانی بھی آپ نے فرمائی، تو آپ نے اس قابل اپنے علم و فضل سے ہمیں بنایا کہ آج میں آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوں۔ تو اس حوالے سے جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو جو ہے وہ سپہ سالار مقرر کیا،
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جعفر بن ابی طالب کے جو ہیں نام سے بھی مشہور ہیں، تو آپ کو سپہ سالاری عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جو ہے عبداللہ بن رواحہ، ان کو جو ہے وہ سپہ سالاری کا شرف عطا کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ آپ نے پہلے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی پہلے فرما دی، تو اب ان تینوں حضرات کو پہلے معلوم تھا کہ اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی، شہادت نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کا جو میں اگر بیان کروں تو جب ان کو مدینے کے باسیوں نے، مدینے کے رہنے والوں نے اس لشکر کو روانہ کیا جو غزوے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو جو ہے وہ مال غنیمت کے ساتھ واپس بھیجے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا اور میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ کامل ایمان عطا فرمائے، میری مغفرت فرمائے، اس کے بعد مجھے جو ہے وہ اس میں شہادت عطا فرمائے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہونی ہے، اور اس بات سے اگر میں کہوں تو بیجا اور مبالغہ بھی نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا بھی یہاں پر جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو فرمایا، اور پھر چوتھے شخص کی جو ہے وہ تعیناتی نہیں فرمائی، چوتھے شخص کے لیے تعیناتی نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چوتھے صحابی کو، ان چوتھے غازی کو جو ہے وہ شہادت نصیب نہیں ہوگی، شہادت نصیب نہیں ہوگی۔ جی حافظ صاحب، یہاں ہم ناظرین مختصر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولی دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔
एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर फीसद खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। जी अलामा साहब, हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने जो आगाज़ लिया तो ग़ज़वा और सरिया के हवाले से, उसमें थोड़ा सा कि इसमें कोई शक नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनस्से नफीस शामिल नहीं हुए। एक तो थोड़ा सा उसको भी नाज़रीन के लिए इसकी वजाहत पेश कर दें और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जी बिस्मिल्लाह। जी अर्ज़ कर रहा था मैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनफ्स नफीस शमूलियत वाला जो मार्का होता है वो ग़ज़वा कहलाता है। इसको एक तो इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस ने ग़ज़वात में शुमार किया है इस मार्का मूता को। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने समात फरमा लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना करते वक्त ही आलम इस्लाम उठाने वालों का बाकायदा तरतीब से ज़िक्र किया। सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारसा का फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद बिन हारसा के पास अलम होगा, अगर ये शहीद हो जाएं तो जाफ़र बिन अबी तालिब
اس کو لے لیں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں گے تو عبداللہ بن رواحہ علم اسلام کو تھام لیں گے. اور ہوا بھی اسی طرح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ تو پھر اہل اسلام مومن مجاہد جس کو چاہیں اپنا سربراہ بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. اور جب یہ معرکہ عملاً شروع ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ اس طرح اس کی تفصیل بیان کی جیسے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ بڑی بے جگری سے زید بن حارثہ لڑ رہے ہیں اور یہ شہید ہو گئے. اب علم اسلام جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لیا ہے. اور ان کی شہادت کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اب عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا ہے. اس کے بعد جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم اسلام کو تھام لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے بہت خوب ہے. تو اس پس منظر میں علماء کرام فرماتے ہیں اور پھر اہمیت کے اعتبار سے بھی کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ سپر طاقت سے اہمیت بھی تھی، اسباب بھی تھے ایک بہت سپر طاقت کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ 3000 کا لشکر ہے، 2 لاکھ کا لشکر وہ سامنے ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس کو غزوہ کا نام دیا جاتا ہے. بالکل. یہ اس اعتبار سے ایک میں عرض کر لوں کہ عام طور پہ یہ ہے قرآن پاک میں سورہ انفال میں یہ چیز ہے کہ مسلمان جو ہیں مومن کفار کے مقابل کھڑے ہوں تو وہ ایک کے مقابلے میں اگر 10 آئیں تو تب بھی ان کو فرار کی راہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور بعد میں تخفیف کر کے اسے 1-2 کی نسبت سے کر دیا. لیکن یہ غزوہ موتا جو ہے اس میں تو 1 کے مقابل 66 ہیں. 66 ہیں. تو یہ واقعی بہت اہم اور بڑا زبردست. جی حافظ صاحب، ہم نے دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے علم لیا. یہ ایک اسلامی علم تھا. علم بھی ایک تو ہوتا ہے نا عسکری علم، یہ اسلامی علم تھا، ریاستی علم تھا اور یہ انہوں نے سنبھالا. اور پھر جس انداز سے یہ شہید ہوئے یعنی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو دیکھیں اور پھر حضرت جعفر طیار. یہ طیار کا لفظ یا یہ جو ذوالجناحین کا لفظ جو ہے یہ بعد میں القاب پڑھتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں. جی سر، اس میں جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اس علم کو سنبھالا وہ ایک ہمارے لیے مثال ہے کہ اس میں آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو یا بازو کو کٹ جانے کے بعد فوراً دوسرے ہاتھ میں تھاما، پھر دوسرے ہاتھ کے بھی کٹ جانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے بازوؤں سے اپنے سینے کے ساتھ لے لیا اور اسی اثنا میں آپ کو شہید کیا گیا. لیکن آپ نے اس علم کو گرنے نہیں دیا. پھر بھی آپ نے اس علم کو گرنے نہیں دیا کیونکہ آپ یہ فرما رہے تھے ساتھ ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے تو لہٰذا یہ گرنا نہیں چاہیے. تو پھر اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آ کر اس کو تھام لیا اور پھر آپ نے بڑی جو ہے نا جان فشانی کے ساتھ جو ہے جنگ میں اس کو کیا. تو حضرت جعفر طیار کی جب جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے پاس گئے اور آپ نے پھر جو ہے تعزیت فرمائی. تعزیت فرمانے کے بعد آپ کے صاحبزادوں کو آپ ساتھ لے کر آئے اور آپ نے 3 دن تک ان کی جو ہے وہ کفالت فرمائی اور 3 دن کے بعد اجازت مرحمت فرمائی. یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شان اور عظمت کو یہ چیز بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچوں کی کفالت اور فرمایا کہ میں ان کا کفیل ہوں، میں ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کفیل ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے صاحبزادے کو دعا دی کہ جو بھی تم خرید و فروخت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے. اور حضرت جعفر کے جو صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں پھر جتنا بھی جو ہے وہ
کاروبار کیا، جہاں جہاں میں نے کوئی چیز خریدی یا فروخت کی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس میں نفع ہی عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار جو ہیں یہ ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور 4 بیٹے ہیں آپ کے، اور ان میں 10-10 سال کا وقفہ ہے، عمر میں 10-10 سال کا وقفہ ہے۔ لیکن یہ جو حضرت جعفر ابن ابی طالب کا جو یہاں شہادت ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے، یہ بڑا منفرد ہے، یہ احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس کو مزید تھوڑا سا ذرا اس کو اجاگر کریں۔ جی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ واقعی بہت منفرد ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے بازوؤں کے کٹنے اور اس کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ جعفر نورانی پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج شب جنت کی سیر کی اور اس میں دیکھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں کہ جعفر اپنے نورانی پروں کے ساتھ حضرت جبریل اور میکائیل کے ساتھ اڑ رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان گرامی ہے، آپ نے ازراہ فخر انبساط یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جعفر بن ابی طالب جنہیں اللہ تعالیٰ نے نورانی پر عطا فرمائے اور وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، وہ میرے سگے بھائی ہیں۔ مولا کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، آپ نے کس کو جواب عطا فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب سبحان اللہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اسی مناسبت سے آپ کو طیار بھی کہتے ہیں، اڑنے والے، اور ذوالجناحین بھی کہتے ہیں، اوپر والے۔ اور میری معلومات میں اسی طرح ہے، میں نے کہیں اور نہیں پڑھا کہ یہ سعادت کسی اور صحابی کو بھی حاصل ہوئی ہو۔ ہاں، نہیں، کسی کو نہیں ہوئی، کیونکہ یہ آخر میں بھی آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے جو ہیں عبداللہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے، اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن ذوالجناحین کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ناظرین، ایک اور بھی اضافہ ہوتا ہے کہ ایک یہ بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے دیکھا کہ جعفر طیار جو ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ یمن میں بیسا کے قصبے میں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ ابھی بچپن میں تھے، یہ قدیم الاسلام ہیں، اور سیدنا ابو طالب جو ہیں، سیدنا ابو طالب ایک دن کھڑے ہوئے ہیں اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جعفر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو طالب نے فرمایا کہ جعفر تم بھی اپنے ابن عم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور تم بھی نماز پڑھو۔ انہوں نے بھی نماز پڑھی اور وہ ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ اور اس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب کا جو خاص مقام ہے، یہاں ابن سعد نے اور ابن اسحاق نے ایک روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں، اور ایک اور مورخ نے بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں جو ہیں خود کاٹیں۔ ابن سعد نے تو لکھا ہے کہ ان کا رنگ سنہری تھا، لیکن ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کا رنگ سبز تھا، اور گھوڑا جو سبز رنگ کا تھا اسلام کی تاریخ میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ عالم میں جنگ کے میدان میں سب سے پہلے گھوڑے کی کونچیں رگیں کاٹنے والے جو تھے وہ حضرت جعفر طیار تھے۔ لیکن اس کے ساتھ زیادہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ گھوڑا زخمی ہو گیا تھا
اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری شہادت کے بعد، ان کو تو یہ یقین تھا، یقین کامل تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، کہ میری شہادت کے بعد میرا گھوڑا جو ہے کفار کے کام نہ آئے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی کونچیں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی تھیں، اور پھر وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور پھر وہ جنت میں پروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 2 نئے بازو دے دیے تھے، یہ جو خون آلودہ تھے، خون سے رنگین تھے، اور اس کے ساتھ وہ پرواز کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہم یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوتے ہیں۔ مچا دے دھوم۔ ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا۔ کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ۔ گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان۔ آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو۔ گبس پاستا، گبس پاستا۔ اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابیری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے۔ گبس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے۔
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे ग़ज़वा मूता के हवाले से। तो हफ्सा मैं ये दुनिया की जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, हम इस जदीद दुनिया को ही देख लें। जो जदीद दुनिया में भी लाखों जो हैं, लाखों सरों के ढेर लगा दिए गए। चंगेज़ खां, हिलाकू खां ने सरों के मीनार बना दिए। लाखों अफराद आज तो एक बम मारो और ख़त्म। लेकिन हम देखते हैं कि ये 3000 का लश्कर 2 लाख से मद्दे मुकाबिल है, लेकिन मुसलमानों में शहीद होते हैं सिर्फ 12, जिनमें 3 जो हैं वो सिपा सालार हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन बाकियों के नाम जो हैं वो भी नादरीन के सामने अगर आ जाएं तो पता चल जाएगा कि इस्लाम की तारीख़ जो है कितनी कैलकुलेटेड है, वाक़यात कितने अथेंटिक हैं कि जो आज तक वो महफूज चले आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, इसको आगे बढ़ाएं। सर इसमें जो है 3 नाम तो हम खासी तफसील के साथ, हाँ जी, ज़ैद बिन हारसा हैं, हज़रत जाफ़र तैयार हैं, और इसी तरीके हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाह हैं। उसके बाद मसऊद बिन अल असवद हैं, फिर वहाब बिन साद जी, और उसके बाद इबाद बिन कैस, हारिस बिन नोमान, सुराका बिन अमर, कुलैब बिन अमर, ये दोनों जो हैं वो भाई हैं। उसके बाद जो है अमर और आमिर, ये भी दोनों भाई हैं। तो ये जो है तरतीब। एक जाबिर बिन अमर बिन जैद जो है ये भी जो है इसमें शहीद हुए। ये 12 लोग इस जंग में शहीद हुए। और इसमें एक बात का इजाफा ये भी है कि उधर 2 लाख का लश्कर है और इधर सिर्फ 3000 का लश्कर है, और वो जंग छोड़कर भाग जाते हैं। और ये 3000 जो है वो कैसे गालिब आए और उनके पुश्ते के पुश्ते लग गए, जो है उनके अमवात के पुश्ते लग गए, लेकिन इधर सिर्फ 12 शहीद होते हैं। क्या बात है। और इस जंग की अहमियत, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक अहमियत है। हाँ सर, इसमें आप एक चीज़ और भी देखें कि जितने गज़वात हों या सराया हों, कभी मुसलमानों में से, इस्लामी लश्कर में से आगाज़ जो है उस जंग का कभी इनकी तरफ से नहीं हुआ, मुसलमानों की तरफ से नहीं हुआ। इस ग़ज़वा में भी अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत जो दी, उसमें पहली ये थी कि आपने फरमाया कि सबसे पहले जाकर दावत देना इस्लाम की। तो मैं चाहूँगा कि एक तो ये आदाब जंग जो हैं और कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाता है, इस्लाम के जो यानी डिफेंसिव हों या जो भी अग्रेसिव हों, जो भी हों, तो नादरीन को थोड़ा सा ऐसे आगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को अलम पकड़ाते हुए ये हिदायत अता फरमाई थी। और वैसे भी सरकार का मामूल था कि जब भी कभी कोई मुहिम रवाना फरमाते तो आप हिदायत अता फरमाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारसा को फरमाया था कि सबसे पहले तुमने हारिस बिन उमैर की कब्र पर जाना है और वहाँ जो लोग मौजूद हों उनकी कब्र पर जाने का फरमाया था, जो कासिद सरकार के शहीद हुए थे। और अल्लामा साहब कत कलामी इसमें एक ये भी इजाफा, ये भी नादरीन को ज़रूर बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ज़वा होगा वहीं,
حالانکہ انہوں نے ایک مقام اور جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا، جی جی جی، انہوں نے وہ تبدیل کر کے وہی موتا کے مقام پر گئے. جی بالکل، یہ بلقاء کے قریب ہے، یہ موتا کے مقام پر گئے. بلقاء کے قریب تو براہ راست جو ہے وہ قیصر کی فوج جو کمک کی صورت میں آئی تھی وہ وہاں پہنچی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی ہدایت کے مطابق وہ موتا کے مقام پر ہی پہنچے تھے. اور وہ فرمایا آپ نے کہ ان کی قبر پر جانا ہے، وہاں جو لوگ موجود ہوں ان کو دعوت اسلام دینی ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو فبہا، ورنہ پھر ان کے مقابل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی بوڑھا ہو تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا. سرکار نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنے معبد میں عبادت گاہ میں بیٹھا گوشہ نشین عبادت کر رہا ہے تو تم اسے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ درختوں کو نہیں کاٹو گے، خاص طور پہ کھجور کے درخت کے بارے میں. وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت بہت بڑا ذریعہ تھا اس کا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیشہ ان باتوں کی مطلب ہے کہ خیال رکھا، پاسداری کی، اور اس کا پھر یہ نتیجہ. میں ویسے اس حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آج کل جس طرح ہمارے سپہ سالار محترم موجودہ جو ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ مختلف قبائلی علاقہ جات اور مختلف اس میں آج کل ایک دہشت گردی اور اس کے اس میں زد میں جو ہمارے عساکر پاکستان کے لوگ آتے ہیں، فوجی حضرات اس کی زد میں آتے ہیں. تو آج کل ہمارے سربراہ جو ہے نا وہ باقاعدہ جاتے ہیں اور جا کر ان کے جو بچے ہوتے ہیں نا اور مرنے والے شہید ہونے والے فوجی، تو ان کے ساتھ بڑی حسن سلوک کرنا، ان کو گود میں لے کے بیٹھے ہونا، اور اس طرح میں دیکھتا ہوں یہ کرتے ہیں. میرے خیال یہ سرکار کی سنت ہے. بے شک بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا نا، کرتے تھے. بے شک سرکار تشریف لے گئے نا، سرکار تشریف لے گئے نا، تو حضرت اسماء بنت امیس کے پاس تشریف لے گئے، حضرت جعفر کے گھر، اور فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بلائیں. حضرت محمد بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن جعفر دونوں کو بلایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ تعزیتی انداز. تو اس وقت حضرت اسماء نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ان کے والد شہید ہو گئے؟ آپ اتنی مطلب ہے کہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے ان کی اس کے بارے میں یہ عرض کی کہ ان کا کیا بنے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا ولی ہوں. اور حضرت عبداللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سرکار نے اپنے گھر میں ارشاد فرمایا. اور سرکار کی ایک خادمہ تھی حضرت سلمہ، انہوں نے جو پیسے، انہیں چھانا اور اس کے بعد آٹا تیار کر کے ہمارے لیے کھانا. وہ فرماتے اتنے تک بتاتے ہیں کہ زیتون کے تیل میں سالن تیار کیا گیا اور وہ ہمارے گھر بھیجا گیا. اور سرکار نے فرمایا کہ یہ غم اور اندوہ میں مبتلا ہوں گے تو ان کا خیال رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکے رہ جائیں. پھر خاص طور پہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، آج کل اس حوالے سے ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو اگر یہ سب کچھ احوال ہمارے طلباء کو، بچوں کو پڑھائے جائیں تو اس سے سرکار کی محبت فروغ پائے گی. جب سرکار کی محبت فروغ پائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کا جذبہ جو ہے فروغ پائے گا، اور ظاہر ہے کہ ماحول بالکل بدل جائے گا. کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے ان کو تلاش کیا تو وہ ہمیں شہداء میں ملے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر بالکل سامنے کی طرف سے 90 زخم لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی جو ہے نا پیٹھ پر نہیں ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، ہاں جی، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. جی، تو مطلب یہ سارے کے سارے سامنے ہیں. آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم مطلب ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر یہ ہمارے جو ہیروز ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین، ان کے جو احوال ہیں ان کو پڑھایا جائے تو بچے جو ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں صرف یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ وہ جذبہ ان کو پیدا ہو، بلکہ وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ہوگی تو ماحول بہت. یہ علامہ صاحب پہلے تو نصاب میں پڑھایا جاتا تھا، پہلے صحابہ، پہلے جہاد کا چیپٹر بھی موجود ہوا کرتا تھا. پہلے ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید جو ہے یہ روز قیامت جب پوچھا جائے گا کہ جنت میں مزہ آیا یا نہیں آیا تو وہ کہے گا کہ میری خواہش تو یا اللہ یہی ہے کہ دنیا میں بھیجا جاؤں، وہاں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں،
پھر زندہ کیا جاؤں. جو مزہ اس مرنے میں ہے. شہید کے بارے میں نہیں ہے جی، یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے. لوددتو ان اقتل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ اس حوالے سے بھی ہے علامہ صاحب کہ روز محشر جو ہے جنت سے پوچھا جائے گا وہ جنتیوں سے، تو ایک شخص کھڑا ہو جائے گا جس کے بدن سے لہو بہ رہا ہوگا اور وہ یہ بات کرے گا. تو بہرحال ہاں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بالخصوص بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی غزوہ موتا کے حوالے سے، ایک منفرد غزوہ، اور پھر حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، دونوں عظیم ہستیاں تھیں. اب ایک چوتھی ہستی جس کا تذکرہ جو ہے وہ تشنا رہا، اور وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت دی کہ یہ ان کا پہلا غزوہ، اپنا پہلی لڑائی تھی، پہلی جنگ تھی. چونکہ وہ 8 ہجری میں ہی، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 8 ہجری میں ہی وہ عمر بن العاص اور خالد بن ولید جو ہیں یہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ اپنا شفٹ ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یہ تشریف لاتے ہیں مدینہ شریف میں. ان کا پہلا غزوہ تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ کمال لڑائی سے پہلے تو وہ اوائڈ کرتے رہے کہ مجھے جو ہے اس سے رہنے دو، لیکن جب اصرار بڑھا تو انہوں نے یہ سپہ سالاری جو ہے یہ سنبھالی، اور پھر جو قیادت کی، خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے اس دن 9 تلواریں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، اور جدھر بڑھتے تھے وہ کشتے کے پشتے لگا دیا کرتے تھے. ناظرین، ان کا مزار اقدس جو ہے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں بصرہ بھی گیا ہوں، اور یہ موتا کے مقام پر بھی گیا ہوں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں، اس لڑائی میں، اس غزوہ میں اپنے چشمان مبارک سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ خالد جو ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور پھر سیف اللہ کے نام سے وہ معروف ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر محمد شریف سیالوی اور میں ہم ہمس گئے، وہاں ہمس میں ان کا مزار اقدس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک عبید اللہ ہیں، ان کی بھی وہاں قبر موجود ہے. میں رات کے 2:30 بجے وہاں بیٹھا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ماں نے کوئی ایسا بڑا جرنیل جنم نہیں دیا، لیکن وہاں ایک پرسکون دور دراز علاقے میں وہ عظیم جرنیل جو ہے وہ سویا ہوا ہے. اور پھر جس جوان مردی سے، جس دلیری سے انہوں نے اس لشکر کو، یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے لشکر کو پسپا کیا، ابن اسحاق نے یہ لکھا ہے، ابن سعد نے لکھا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ فتح کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. اور یہ واحد غزوہ ہے جس کو جاتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور الوداع کیا، اور جب واپس آیا تو پورے مدینہ کے سمیت، بچوں کے سمیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر استقبال کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے بڑے بڑے روم و ایران کے قیصر اور کسریٰ جو تھے وہ تھرا کر رہ گئے تھے. اس غزوے سے اسلامی ریاست کی پوری دنیا میں جو ہے وہ دھاک بیٹھ گئی. تو یہ جو مرنے والے جو ہیں، جیسے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے خواہش کی تھی کہ کاش جو اللہ نے ہمیں جنت میں مقام دیا ہے، کاش کوئی جا کر دنیا والوں کو بتاتا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں کسی اور کے ذریعے کیوں بیان کروں، میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو آیت قرآنی ہے یہ نازل ہوتی ہے، اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہید کا تو وہ مقام ہے کہ جو اللہ کے ہاں جب مر جاتا ہے تو اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے، اور ان کی زندگی کا
ان کی اس حیات کا تم شعور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر طیار کو میں نے جنت میں اڑتے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو ایک تخت پر ٹیک لگائے ہوئے جلوہ فروز دیکھا۔ تو یہ مقام ہے شہداء کا۔ اللہ رب العزت اللہ کی راہ میں جد و جہد لڑنے کی اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے گفتگو کی سید الشہداء سے اپنا حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت خالد بن ولید اور یہ شہداء جو ہیں غزوہ موطا کے شہداء جو ہیں ان کے بارے میں، اور غزوہ موطا کے اسباب بھی شرکاء نے بیان کیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔